صدر محترم خالد علوی صاحب، خالد اشرف صاحب اور ملکہ نسیم صاحبہ، شین کاف نظام صاحب اور معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ میں شکر گزار ہوں معظم صاحب کی، جنہوں نے یہاں مجھے مدعو کر کے آپ سب کے سامنے گوش گزار ہونے کا موقع عنایت کیا۔ صدر محترم کی اجازت سے مقالہ پیش کر میرے مقالے کا عنوان ہے احساسات و جذبات کا شاعر جانثار اختر۔ جانثار اختر نے کہا تھا، ہماری قدر کرو اے سخن کے متوالو، غزل کو کل نہ ملیں گے مزاج داں ہم سے۔ جانثار اختر کی مقبولیت اور شہرت صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے فلمی دنیا میں بہترین اور شہرت دوام حاصل کرنے والے نغمے تخلیق کیے، بلکہ ان کی شہرت دل کو چھو لینے والی لافانی ہزارہا اشعار کی بنا پر ہے۔ جانثار اپنے دور کے انقلابی رجحانات سے بہت متاثر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جانثار نے ایسی رومانی اور سیاسی نظمیں کہی ہیں جو اپنے مزاج کے اعتبار سے جدید بھی ہیں اور مجموعی طور پر آپ کی کلاسیکی شاعری، رومانیت، حقیقت نگاری، عاشقانہ اور نظریاتی شاعری کا نمونہ بھی ہیں۔ جانثار کی شاعری میں عموماً رومانیت کا عنصر پایا جاتا ہے، لیکن ان کی شاعری ایک پیغام ہے، عام انسان کے لیے ایک للکار ہے۔ ایک رومانی غزل کے اشعار دیکھیے: تو اس قدر مجھے اپنے قریب لگتا ہے، تجھے الگ سوچوں تو عجیب لگتا ہے۔ خالص رومانی شعر ہے، لیکن دوسرا شعر انقلابی ہے، جسے نہ حسن سے مطلب نہ عشق سے سروکار، جسے نہ حسن سے مطلب نہ عشق سے سروکار، وہ شخص مجھ کو بہت بد نصیب لگتا ہے۔ ان کے یہاں غم عشق ہے، انہوں نے غم عشق سے باہر آنے کی تدابیر بھی پیش کی ہیں اور ہر لفظ میں ایک حساس دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں، کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں، اب یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ہر درد مٹا دیں، کچھ درد کلیجے سے لگانے کے لیے ہیں۔ یہ علم کا سودا، یہ رسالے، یہ کتابیں ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے ہیں۔ جانثار کی شاعری میں زندگی کی حقیقتیں، نفسیات کی باریکیاں اور انقلابی عنصر نہایت دلکش ہے۔ ان کے انداز گفتگو کا خاص موضوع خودی اور خودداری ہے۔ انداز گفتگو دیکھیں، ذرا سی بات پر ہر رسم توڑ آیا تھا، دل تباہ نے بھی کیا مزاج پایا تھا، پتہ نہیں میرے بعد ان پہ کیا گزری، میں جو چند خواب زمانے میں چھوڑ آیا تھا۔ ان کی شاعری کے گلدستے میں وہ گل نظر آتے ہیں جو زندگی آمیز بھی ہیں اور زندگی آموز بھی، اور عشقیہ گفتگو سے سیدھے سیدھے فلسفیانہ رخ اختیار کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو کبھی چہرے بھی پڑھے ہیں تم نے، جو کتابوں کی کیا کرتے ہیں باتیں اکثر، کھو گیا آج کہاں رزق کا دینے والا، کوئی روٹی جو کھڑا مانگ رہا ہے مجھ سے۔ جانثار ترقی پسند ادیبوں کے رکن اور صدر بھی رہ چکے تھے، لیکن غزل کو نیا آہنگ اور انداز بیان دینے کے باوجود وہ کبھی کبھی روایتی غزل، جس میں صنف نازک کی حسن و جمال ان کے گیسو اور ابرو کے ساتھ ساتھ شراب و ساگر کے بیانات کے بھی حامی ہیں، انہوں نے دور حاضر اور ماضی قریب کے خوبصورت امتزاج کو ان اشعار کا جامہ پہنایا ہے۔ وہ لوگ جو دیوانہ آداب وفا تھے، اس دور میں تو ان کی کہاں بات کرے ہے، جو ہر چند کے نیا ذہن دیا ہم نے غزل کو، پر آج بھی دل پاس روایات کرے ہے۔ جانثار اختر کی ابتدائی زندگی ایک کشمکش کا سفر ہے۔ انہوں نے زندگی میں بہت ہی نازک حالات اور تلخ لمحات کو جیا ہے۔ انجم سے ان کی پہلے ناکام عشق نے جانثار کے دل پر گہری چوٹ کی، اور اس چوٹ کا اثر تھا کہ جانثار شادی سے بھی بیزار ہو گئے۔ تارے غریباں محبوب کی مجموعے کی شروعات میں یوں لب کشائی کرتے ہیں: میری زندگی تجھی سے ہے، میری شاعری بھی تجھی سے ہے، میری زندگی نہ سنور سکی، میری شاعری ہی سنوار دے۔ تارے غریبہ کی پہلی نظم کون سا گیت سنو گی انجم، اس نظم میں جانثار نے انجم کو یوں مخاطب کیا ہے: کون سا گیت سنو گی انجم، کوئی فطرت کا بہاری نغمہ، چاند تاروں کا خماری نغمہ، یا شگوفوں کا نگاری نغمہ، کون سا گیت
सुनो गी अंजुम। घर वालों की सख्ती की वजह से सफ़िया से निकाह करने को राज़ी हो गए। सफ़िया अलीगढ़ कॉलेज में पढ़ाती थी, जो इसरारुल हक मजाज की हकीकी बहन थी। सफ़िया की तहजीब व तालीम याफ्ता होने से उनकी खूबसूरती को 4 चांद लग गए थे। अब ये आलम था कि शादी के बाद दोनों एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार थे। सफ़िया के लिए जानिसार ने हंसी आग के नाम से एक नज़्म लिखी। तेरी पेशानी रंगी में झलकती है जो आग, तेरे रुखसार के फूलों में दमकती है जो आग, तेरे सीने में जवानी की दहकती है जो आग, ज़िंदगी की ये हंसी आग मुझे भी दे दे। कितनी महरूम निगाहें तुझे क्या मालूम, कितनी तरसी हुई बाहें हैं तुझे क्या मालूम, कैसी धुंधली मेरी राहें हैं तुझे क्या मालूम, ज़िंदगी की ये हंसी आग मुझे भी दे दे। जानिसार की शरीक हयात सफ़िया से बेहतर कोई हो ही नहीं सकती थी। सफ़िया निहायत ही ज़हीन और नब्ज़ शनास लड़की थी, वरना जानिसार के साथ निभाना कोई आसान काम ना था। सफ़िया को जानिसार की चाहत हासिल करने के लिए काफ़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ा। अभी उनके प्यार की कोंपलें खिल भी ना पाई थी कि सफ़िया अल्लाह को प्यारी हो गई। सफ़िया के इस जहां से रुखसती के बाद जानिसार टूट गए। जानिसार ने सफ़िया के इंतकाल पर खाके दिल नज़्म कही। इस खाके दिल नज़्म पर साहित्य अकादमी अवार्ड आपके इंतकाल के बाद दिया गया। चंद अशार देखें। लखनऊ मेरे वतन मेरे चमनज़ार वतन, तेरी गहवाराए आगोश में ए जाने बहार, अपनी दुनियाए हंसी दफन किए जाता हूँ, तूने जिस दिल को धड़कने की अदा बख्शी थी, आज इस दिल को यहीं दफन किए जाता हूँ। दफन है देख मेरा अहद बहारा तुझ में, दफन है देख मेरी रूह गुलिस्तां तुझ में, मेरे मरने का सलीका मेरे जीने का शऊर, मेरी नामों से वफ़ा मेरी मोहब्बत का गुरूर, मेरी नब्ज़ों का तरन्नुम मेरे नगमों की पुकार, मेरे शेरों की सजावट मेरे गीतों का सिंगार। लखनऊ मेरे वतन मेरे चमनज़ार वतन, अनगिनत फूल मोहब्बत के चढ़ाता जाऊं, जाने इस सिमत कभी मेरा गुज़र हो कि ना हो, आखिरी बार गले तुझको लगाता जाऊं। लखनऊ मेरे वतन मेरे चमनज़ार वतन, देख इस खाक को आँखों में बसा कर रखना, इस अमानत को कलेजे से लगा कर रखना। सफ़िया अख्तर के वो खतूत जो उन्होंने जानिसार अख्तर को लिखे थे, वो ज़ेर लब के नाम से सफ़िया अख्तर के 1 साल के बाद शाये हुए और इतने मशहूर हुए कि चंद बरसों में ही इसके कई एडिशन शाये हो गए। ज़ेर लब के ये खतूत सफ़िया और अख्तर की ज़िंदगी की दास्तान है। जानिसार अख्तर जब भोपाल छोड़कर बम्बई आ गए, तब से ये ख़त किताबत का सिलसिला शुरू हुआ और मौत से चंद रोज़ पहले आखिरी ख़त लिखा गया। शायद उर्दू के जितने भी खतूत निगारी की किताबें हैं, वो या तो अमली मबाहिस से ताल्लुक़ रखती हैं या शगुफ्ता जुमले कहने की कोशिशें हैं। ज़ेर लब खतूत निगारी की तारीख़ में अपने अंदाज़ की एक अनोखी किताब है। ज़ेर लब के आखिरी ख़त के चंद जुमले देखें। अख्तर आओ मुझे मरने न दो, मैं मरना नहीं चाहती, अलबत्ता बहुत थक गई हूँ। साथी आओ मैं तुम्हारे जानों पर सर रख कर एक तवील नींद ले लूँ, फिर तुम्हारा साथ देने के लिए ज़रूर उठ खड़ी होंगी। सफ़िया के खतूत रोज़मर्रा की बातें ही नहीं हैं, खुलूस, दर्द और वफ़ा की आग में जलती एक खातून की कहानी भी हैं। दिल की आवाज़ की सरगोशियाँ भी सुनाई देती हैं, जिससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रहा जा सकता। मामूली अल्फाज में छुपी बीवी की कराहें हैं जो पढ़ने वाले के जहन में पेवस्त हो जाती हैं। खैरुन्निसा मेहंदी ने अपनी सहेली सफ़िया अख्तर पर अपनी किताब मुझे भी कुछ कहना है मैं सफ़िया अख्तर की याद के उन्वान से एक मज़मून लिखा है। इस मज़मून में खैरुन्निसा मेहंदी लिखती हैं, इन खतूत में ज़िंदगी के कर्बनाक जद्दोजहद के लम्हों की दास्तान मिलती है और ये पता चलता है कि सफ़िया अख्तर में बेपनाह अदबी सलाहियतें थीं। उनके मुंतखब मज़ामीन का एक मजमुआ अंदाज़े नज़र भी है, जिससे मालूम होता है कि इनमें ना सिर्फ शगुफ्ता नस्र लिखने के जौहर थे, बल्कि तनकीदी बसीरत भी थी। सफ़िया के जाने के बाद ज़िंदगी की मानी तलाश करते करते उन्होंने खदीजा से शादी कर ली, लेकिन सफ़िया की यादों को खुद से कभी जुदा ना कर सके। इसलिए खदीजा सफ़िया के लिए जानिसार का प्यार देखकर कई मरतबा उदास हो जाया करती थी। उन्होंने जानिसार अख्तर ने खदीजा के लिए भी एक नज़्म कही है, जिसका जिक्र कल हो चुका है। उन्होंने एक तज़िया नज़्म भी लिखी है। इसमें देखिए ऐसा महसूस होता है वो खदीजा से ही मुखातिब हैं। मैं तुझे चाहता नहीं लेकिन फिर भी
جب پاس تو نہیں ہوتی، خود کو کتنا اداس پاتا ہوں، گم سے اپنے حواس پاتا ہوں، جانے کیا دھن سمائی رہتی ہے، ایک خاموشی سی چھائی رہتی ہے، دل سے بھی گفتگو نہیں ہوتی، میں تجھے چاہتا نہیں لیکن پھر بھی شب کی طویل خلوت میں تیرے اوقات سوچتا ہوں میں، تیری ہر بات سوچتا ہوں میں، کون سے پھول تجھ کو بھاتے ہیں، رنگ کیا کیا پسند آتے ہیں، کھو سا جاتا ہوں تیری جنت میں تجھے چاہتا نہیں لیکن پھر بھی احساس سے نجات نہیں، سوچتا ہوں تو رنج ہوتا ہے، دل کو جیسے کوئی ڈبوتا ہے، جس کو اتنا سراہتا ہوں میں، جس کو اس درجہ چاہتا ہوں میں، اس میں تیری سی کوئی بات نہیں، میں تجھے چاہتا نہیں لیکن جانثر اختر نے اپنی رباعیات اور قطعات کا مجموعہ گھر آنگن خدیجہ کے نام منسوب کیا ہے، کیونکہ جانثر کے لیے خدیجہ صفیہ کا دوسرا روپ ہے۔ گھر آنگن کا موضوع شوہر اور بیوی کے سکھ دکھ ہیں۔ بیوی کے شوہر کے لیے فکر مندی کو جانثر نے اتنی خوبصورتی سے شعر کا جامہ پہنایا ہے: میں ان کا سخی ہاتھ بٹا سکتی ہوں، حالات کو ہموار بنا سکتی ہوں، وہ بوجھ اٹھائیں گے اکیلے کب تک، میں خود بھی تو کچھ بوجھ اٹھا سکتی ہوں۔ جانثر کے توسط سے پہلی بار ازدواجی زندگی اور خاتون خانہ نے اردو شاعری میں اپنا مقام حاصل کیا۔ گھر آنگن کے دیباچے میں کرشن چندر یوں رقم تراز ہیں: عام طور پر شاعروں اور ادیبوں نے بیوی اور محبوبہ کو الگ الگ انفرادی حیثیت دی ہے۔ شاعروں نے بیوی کو تو ایک سرے سے ہی نہیں گردانا۔ ناول نگار بھی اپنا ناول وہاں ختم کر دیتے ہیں جہاں پر محبوبہ بیوی بن جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب قصے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، ختم سد۔ اختر نے گھر آنگن میں اس بات کو وہاں سے شروع کیا ہے جہاں اکثر ناول نگار اور افسانہ نگار اسے ختم کر دیتے ہیں، وہی اختر کے لیے ابتدا ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ اختر کی عورت ڈرائنگ روم میں سجی ہوئی گڑیا نہیں ہے جس نے اپنی زندگی کا سارا بار اپنے شوہر کے کندھوں پر ہے اور خود میک اپ کیے اپنے آپ میں مگن بیٹھی ہے۔ اختر کی محبوبہ گھر کی بیوی ہے، کام کرنے والی عورت ہے۔ ان کی شاعری دھیمی دھیمی آنچ پر پکتی ہے، گھر کے سالن کی طرح، اور ان کی تشبیہوں، علامتوں اور استعاروں سے آنگن میں کھڑے ہوئے پیڑوں کی جھولتی شاخوں کی صدائیں آتی ہیں۔ کبھی تو اس کی لے نے کپڑے دھوتی ہوئی بیوی کو چھوا ہے، تو کبھی مسکراتی آنکھوں کے ساتھ زیر لب گنگناہٹ، تو کبھی ایک شیریں گیت جس کی آواز گھر کے آنگن سے باہر نہیں جاتی۔ جانثر نے اپنی مصائب و آلام بھری زندگی سے اپنے اشعار میں وہ رنگ بھرا ہے جو انسان کو حوصلہ بخشتا ہے، جینے کا انداز سکھاتا ہے۔ جو لوگ نامساعد حالات میں بھی حوصلہ اور عزم رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگ تقدیر کا رخ موڑتے ہیں اور اپنے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدلنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ جانثر انہی میں سے ایک ہیں۔ جب تک اردو زباں باقی ہے، جانثر بھی زندہ و تابندہ رہیں گے۔ جانثر کے حوالے سے عبید اللہ علیم کا یہ شعر بہت ہی موزوں ہے۔ جانثر اختر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عبید اللہ علیم کے اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی: آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا، آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا، جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا۔ بہت بہت شکریہ۔